میلاد کے دل نہ آئے۔ پچھلے سال بھی میں نے ماں کی شان میں کچھ اشعار پیش کیے تھے اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اشعار میں نے اپنی والدہ محترمہ علیہ رحمہ کے انتقال پہ لکھے تھے، اور وہ دن ایسا تھا، اسی دن میری بارات بھی تھی شاہ صاحب، اور اسی دن میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا، تو اس دکھ کو وہ بہتر جانتے ہیں جن کے سر سے یہ چھتری اٹھ چکی ہے۔ چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ اب دل ہے بے قرار، اب دل ہے بے قرار، میری ماں بچھڑ گئی، اب دل ہے بے قرار، اے اب دل ہے بے قرار، میری ماں بچھڑ گئی، میری دنیا ہے سوگوار، دنیا ہے سوگوار، میری ماں بچھڑ گئی، دنیا ہے سوگوار، اور اب کون میرے اجڑے گلستان میں آئے گا، سب لٹ گئی بہار، سب لٹ گئی بہار، میری ماں بچھڑ گئی، سب لٹ گئی بہار، اور راتوں کو جاگ جاگ کے تکتی تھی رہا میرا، کرتی تھی انتظار، کرتی تھی انتظار، میری ماں بچھڑ گئی، اب دل ہے بے قرار، اور وہ جس کو اپنے دل کے سناتا تھا سارے غم، وہ میری غم گسار، وہ میری غم گسار، میری ماں چلی گئی، وہ میری غم گسار، میری ماں بچھڑ گئی، اور آخری شعر پیش کرتا ہوں کہ وہ تھی جو میرے گھر میں تھی مولا کی رحمتیں، اب غم ہے بے شمار، اب غم ہے بے شمار، میری ماں بچھڑ گئی، میری لٹ گئی بہار، میری لٹ گئی بہار، میری ماں بچھڑ گئی، دنیا ہے سوگوار۔ یہ تھے جناب سید الطاف شاہ کاظمی صاحب، اور آج کی اس خوبصورت محفل کے ہمارے آخری ثنا خوان جناب محمد افتخار گوجرا، اس کے بعد پیر سید مزمل حسین شاہ جماعتی صاحب دعا فرمائیں گے ایصال ثواب کے لیے، ڈاکٹر لیاقت ملک چیئرمین ڈی ایم ڈیجیٹل گلوبل نیٹ ورک کی والدہ ماجدہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی جائے گی، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی بیٹھ کے ڈی ایم ڈیجیٹل کا یہ خوبصورت محفل دیکھ رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ بلند کیجیے گا۔
جناب محمد افتخار گوجرا۔ اما بعد، احباب ذی وقار، اللہ اس ادارے کو طابت سلامت رکھے۔ پہلے شہباز قمر فریدی صاحب نے اور بعد میں سید الطاف شاہ کاظمی وہ کچھ پڑھ دیا کہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن میرے برادر شبیر مغل صاحب نے ایک مجھ پہ حکم صادر کیا ہے۔ اللہ سب کو مدینہ کی حاضری نصیب ہو۔ میں سن 77 میں مدینہ منورہ گیا، 10 سال رہا، اور حضور کی والدہ ماجدہ پہلے پرانی تاریخ تھی، پرانی سڑک تھی جو بدر کے مقام سے ہو کے جاتی تھی، اس پہ ایک مقام آتا ہے ابوا، اور جہاں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ دفن، حضور کی والدہ کریمہ وہاں دفن ہے۔ اللہ وہ مقام آپ کو بھی دیکھنا نصیب ہو۔ اس ماں کا صدقہ اس ماں کو اللہ کروڑ کروڑ جنت کی راحتیں نصیب فرمائے۔ جو بھی ماں اس کائنات خداوندی سے کوچ کر گئی ہے اور مومنہ ہے، مسلمان ہے، اللہ سیدہ زہرا کی چادر کا سایہ نصیب ہو، وارث چادر تطہیر کی شفاعت نصیب ہو۔ مجھے پہلے ایک حکم ملا تھا کہ خلیفتہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ پڑھوں، لیکن شاہ صاحب نے وہ کمال کر دیا، وہ کچھ پڑھ دیا کہ اب گنجائش نہیں ہے۔ ایک نعت کے صرف 2 یا 3 شعر ہوں گے، اور پھر ماں کی شان کا جو حکم ملا ہے وہ پڑھوں گا۔ آپ ایک بار درود پاک پڑھ دیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا خدا شاہد نبی شاہد خدا والے نہیں مرتے، خدا شاہد نبی شاہد خدا والے نہیں مرتے، رضا والوں کا کیا کہنا، رضا والوں کا کیا کہنا، رضا والے نہیں مرتے، جفا والوں کی قسمت میں، جفا والوں کی قسمت میں ازل سے موت لکھی ہے، جفا والوں کی قسمت میں ازل سے موت لکھی ہے، مگر تاریخ پڑھ دیکھو وفا والے نہیں مرتے، مگر تاریخ پڑھ دیکھو وفا والے نہیں مرتے، خدا کے نام پر دیتے ہیں مسکینوں اسیروں کو، خدا کے نام پر دیتے ہیں مسکینوں اسیروں کو، وہ خود فاقے سے رہتے ہیں، وہ خود فاقے سے رہتے ہیں، عطا والے
کرتے وہ خود فاقے سے رہتے ہیں، عطا والے نہیں مرتے، یزیدوں کا نہیں باقی کہیں نام و نشان ناصر، یزیدوں کا نہیں باقی کہیں نام و نشان ناصر، مگر نیزوں سے چھلنی وہ، مگر نیزوں سے چھلنی کربلا والے نہیں مرتے، خدا شاہد نبی شاہد، خدا والے نہیں مرتے۔ اب ماں کی شان سے متعلق حکم ملا ہے، عظمتاں کی سنا ماں دیاں، عظمتاں کی سنا او ماں دیاں، تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں، آ ویکھو تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں، اللہ دی سوں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں، اے رو پے پیارے محمد مصطفیٰ، او یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں، یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں، وال بھی ونگا کدی نہیں ہووندا، او جی دے پیچھے نے دعاواں ماں دیاں، جی دے پیچھے نے دعاواں ماں دیاں، لال پیارا جد تک گھر نہیں آوندا، اے لال پیارا جد تک گھر نہیں آوندا، او رین بوئے تے نگاواں ماں دیاں، اے رین بوئے تے نگاواں ماں دیاں، لیندے چڑھ دے ہر تھاں تماں تمیاں، اے گوڑیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں ماں دیاں، میں حبیب احمد حبیبی کچھ بھی نہیں، چمیاں تلیاں اولیاں ماں، رب قادر کریم رحیم ایسا، رب قادر کریم رحیم ایسا کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا، بعد رب تو ساری کائنات دے اندر دوجا کوئی نہیں شاہ لولاک ورگا، تے دنیا داری دے سارے رشتیاں وچ کوئی ساک نہیں ماں دے ساک ورگا، پتر پاویں زمانے دا غوث ہوئے نہیں او ماں دے پیران دی خاک ورگا، تے گود ماں دیئے در سگا پہلی،
گود ماں دی یہ درسگاہ پہلی ایتھوں زندگی دا نصب العین بندا ہے ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا ہے تے پیکر ماں جے شرم و حیا دی پیکر ماں جے شرم و حیا دیے پھر پتر بھی غوث ثقلین بندا ہے سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے صابر پھر لال بھی سخی حسین بندا ہے تے دو جگ اندر جے تو سکھ چاہنا ہے دو جگ اندر جے تو سکھ چاہنا ہے دس عمل میں کر تو کی لیا کر اور جس حال اندر ماں ہووے راضی اسے حال دے وچ تو جی لیا کر تے اچھا بول نہ ماں تو بول بیٹھی اچھا بول نہ ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانو سی لیا کر جدو تینو سکون دی لوڑ ہوئے پیر ماں دے تو کے پی لیا کر کیونکہ کملی والے سونے محبوب رب دے کملی والے سونے محبوب رب دے عزت ماں دی کر کے وکھا دیتی آندی مائی حلیمہ نو ویکھ کے تے کملی والے نے کملی وچھا دیتی یاراں عرض کیتی سونیا کون سی ہے یاراں عرض کیتی سونیا کون سی ہے جنوں کملی تے تساں جگا دیتی فرمایا نبی نے میری ماں ہے جی دے سینے مولا غذا دیتی تے عظمت اس انسان دی بڑی ہوندی عظمت اس انسان دی بڑی ہوندی راضی جس تے سجنوں ماں ہوئے جیڑا جھکدا ہے ماں دے وچ قدماں اوہ بندہ زمانے تے تاں ہوئے تے حضرت اویس وانگ جو ماں دی قدر جانے حضرت اویس وانگ جو ماں دی قدر جانے قائم صدا زمانے تے نہ ہوئے رب بھی کہندا ہے موسیٰ سنبھل کے آ جدوں سر تے نہ صابرہ ماں ہوئے رتبہ ماں دا رب بلند کیتا رتبہ ماں دا رب بلند کیتا سانی ماں دا وچ سنسار کوئی نہیں دردی کوئی نہیں ماں دے دل ورگا ماں وانگوں کردا پیار کوئی نہیں آپ گلے تے پاوے اولاد سکے آپ گلے تے پاوے اولاد سکے کر سکدا انج ایثار کوئی نہیں جی دی کنڈ تے ماں دا ہاتھ ہوئے انہوں دوواں جہاناں چ ہار کوئی نہیں اللہ گلشن سدا شاد و آباد رہے کروڑاں پھل کھڑن ملک برادران دے ویڑے لیکن جڑا ٹر گیا انہیں واپس حضور پتر وزیر اعظم ہوئے نا جس مہان نال ماں آواز مار سکتی ہے تجھے کسی نو حق آ سکتا لکھ آن بہاراں وچ گلشن لکھ آن بہاراں وچ گلشن مالی باغ دے مکھ پر تامنا نہیں او واج مارنی نہیں کسے ماں وانگوں پت کہہ کے گل کسے لاونا نہیں تے جویں لاڈ لڈائے نے ماں پیاری اس طرح کسے نے لاڈ لڈاونا نہیں دل روندا رہندا ہے تاں صابر جان والے نے مڑ کے آونا نہیں تے حج اکبر دا ملے ثواب اسنو حج اکبر دا ملے ثواب اسنو نال پیار جو ماں نو تک دائے اور راضی رب رسول بھی ہیں اس تے راضی ماں نو جیڑا بھی رکھ دائے تے راضی ہو کے ماں جے ہاتھ چک لوے راضی ہو کے ماں جے ہاتھ چک لوے بندہ ہو جاندہ ککھوں لکھ دائے ٹر جائے صابرہ ماں جس ویلے پتہ لگدا زمانے دی اکھ دائے تے نیمل بدل کوئی جگ تے ماں دا نہیں نیمل بدل کوئی جگ تے ماں دا نہیں کرے لکھ زمانہ پیار پاویں دین ماں دا کوئی نہیں دے سکدا پتر جان بھی دیوے وار پاویں تھوڑ ماں دی پوری نہیں ہو سکدی سارا جگ ہوئے غم خار پاویں کوئی ساتھ نہیں ماں دے ساتھ ورگا صابر ویکھ لے پھوڑ سنسار پاویں انجتے ہیں زمانے تے لکھ رشتے
انجتے ہیں زمانے تے لکھ رشتے پر رشتہ کوئی بھی ماں دی شان دا نہیں جیڑا ماں دے پیران دی خاک چومے کدے خاک زمانے دی چھان دا نہیں تے ماں دی سیس جے شامل حال ہوئے ماں دی سیس جے شامل حال ہوئے ڈر خوف پھر کسے طوفان دا نہیں کدے صابرہ شان نہیں پا سکدا جیڑا ماں دی قدر پہچان دا نہیں تے ماں دی مامتا سچا ہے پیار ایسا ماں دی مامتا سچا ہے پیار ایسا جی دے وچ دکھاوے دی بات کوئی نہیں بعد رب رسول دی ذات نالوں ود ماں دی ذات تو ذات کوئی نہیں تے جیڑی لنگے ماں دی وچ خدمت اے ہو جئی عبادت دی رات کوئی نہیں جن نے ماں نو صابرہ دکھ دتا ہونی حشر چ او دی نجات کوئی نہیں تے پتر پاویں زمانے دا ہووے اے بھی حضور اس نمانی دے مان تکو کہ پتر پاویں زمانے دا ہووے اے بھی ماں پھر بھی پردے کج دیے او نافرمان تے پاویں گستاخ ہووے صفتاں کر کر ماں نہ رج دیے تے سیاں کوواں تے پتر نو لگے ٹھیڈا سیاں کوواں تے پتر نو لگے ٹھیڈا سٹ ماں دے سینے چ وج دیے طاہر ماں دا عجب میں پیار ڈٹھا کھاندا پت تے ماں پہ رج دیے تے جاواں صدقے ماں دے نام تو جاواں صدقے ماں دے نام تو ماں اکھیاں سینے چ ٹھنڈ پیندی نال پیار دے جدوں بھی ماں کہیے انج لگدا منہ چ کھنڈ پیندی تے جیڑا ماں نو کرے نہ کنڈ یارو جیڑا ماں نو کرے نہ کنڈ یارو او دی کدے بھی پنجے نہیں کنڈ پیندی بے ادب جو ماں دا ہووے صابر اونوں دوواں جہاناں چ پھنڈ پیندی میں دعا کروں گا تسی آمین کہہ چھڑو حضور مردہ ہوا جی دے پچھلے مر جان مردہ ہوا جی دے پچھلے مر جان وہ کدی نہیں مردہ جی دے پیچھے کو ہاتھ چکن والا جی دی دنیا دیا خدا دے قرآن دا فیصلہ میرا نہیں اللہ دا قرآن ہے کہ نیک اولاد اپنے ماں باپ واسطے صدقہ جاریہ اللہ اس ماں نو کروڑ کروڑ جنت دی راہ نصیب کری جی دے ختم پاک تے بیٹھے حضور دے والدین دی عظمت دا واسطہ جیدے جدا ماں پہ اس دنیا تو پردہ کر گیا مالک انہاں نو کروڑ کروڑ جنت دی راہ نصیب میں دعا ہے دعا میری ماں جی قبر تے ہے دعا میری ماں جی قبر تیری اللہ پاک سونا پر نور رکھے برسن رب دیاں رحمتاں ہر ویلے سایہ رحمت دا رب غفور رکھے تیری قبر پھلاں دی سیج ہوئے تیری قبر پھلاں دی سیج ہوئے ہر بلا مولا تیتھوں دور رکھے سجے ہاتھ چ ہوئے امان نامہ کالی کملی دے تھلے حضور رکھے بہت شکریہ جی یہ تھا جناب محمد افتخار گوجرا ہمارے آج کی اس خوبصورت محفل کے آخری مداح خان اور اب میں آج کی اس خوبصورت بزم کے صدر جناب پیر سید مزمل حسین شاہ جماعتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وقت جو ہے وہ آپ خود دیکھ لیں کیونکہ اب صدر محفل کے اوپر میرا اختیار چلتا ہے باقی تو مہمان تھے اور شاہ صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے گھر کے ہیں صدر ہے وہ کلی اختیار ہے اسی کا تو رولا ہے کہ صدر اختیار کٹاؤ اسی بات کا تو شور ہے پاکستان میں میں کہتا صدر ہوں کہ میرا اختیار ہی کوئی نہیں ہے آپ کہیں کہ میرا کلی اختیار ہے تب میں صدر ہوں اور مجھے پتہ ہے آپ کے مزاج کا سب حضرات بیٹھے ہیں میں بھی اسی طرح ہوں میرے بھائی غفور صاحب عمر کے حساب سے بڑی ان کی ہمت ہے اور ماں کی محبت کی یہ نشانی ہے اور ملک صاحب کا اور برادران کا بیٹھنا اس وقت تھا کہ یہ ماں کی محبت کی ایک علامت ہے میں نے آواز نہیں کرنا تو روز کرتے ہیں ہم تو باز آپ بھی والدہ کے خطب کے لیے جا رہے ہیں ہر کوئی ماں سے محبت کرنے والا بیٹھا ہے کیونکہ ماں سب کی یقینی ہے ہر بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور وہ بد نصیب ہے جو اپنی ماں کی خدمت نہیں کرتا رحمت عالم نور مجسم نے فرمایا مجھے یمن سے میرے رحمان کی خوشبو آتی ہے یا رسول اللہ یمن میں کون ہے فرمایا میرا رحمان رہتا ہے دوست رہتا ہے
فرمایا کملی والے آقا اس کا نام کیا؟ فرمایا اویس اس کا نام ہے۔ یا رسول اللہ وہ آپ کے پاس آتا کیوں نہیں؟ بڑا مرتبہ ہے صحابی رسول کا، کیوں نہیں آتا؟ فرمایا اس کی ماں بوڑھی ہے، نبینی ہے، اس کی خدمت چھوڑ کے میرے پاس نہیں آتا۔ آدم کا بڑا پیارا شعر ہے کہ ماں دی قدر اویس پچھاتی، جس سمجھی عظمت ماں دی، آزم نہیں صحابی بنیا چھڑ کے خدمت ماں دی۔ صحابی رسول کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم وہ صحابی رسول تھا علقمہ، جس کی زبان تڑپ رہی تھی، جان نکل رہی تھی اور کلمہ جاری نہیں ہوتا تھا۔ وہ صحابی رسول تھا، بارگاہ رسالت میں اس کی بیوی آئی کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام ہے، جان نکل رہی ہے، تڑپ رہا ہے، نہ کلمہ جاری ہوتا ہے نہ جان نکلتی ہے۔ تاجدار مدینہ کی نگاہ دیکھ رہی تھی، فرمایا اس کی ماں زندہ ہے؟ عرض کی آقا زندہ ہے۔ فرمایا تم جاؤ مولا مرتضیٰ سے فرمایا کہ جاؤ علقمہ کی ماں کے بلا کے لاؤ۔ جب بارگاہ رسالت میں علقمہ کی ماں آئی، حضور نے فرمایا علقمہ اپنے بیٹے پر راضی ہے؟ عرض کی کملی والے نہیں راضی۔ کیوں راضی نہیں؟ بیٹا نماز نہیں پڑھتا؟ کملی والے آقا تہجد گزار ہے، شب زندہ دار ہے، پھر ناراض کیوں ہے؟ عرض کی آقا یہ اپنی بیوی کی بات مانتا ہے، میری نہیں مانتا۔ رحمت عالم نے فرمایا معاف کر دے۔ یا رسول اللہ بڑا دل دکھایا ہے اس نے میرا، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ حضور نے آگ کو جلا دیا، صحابہ کو فرما دیا اس کی چارپائی اٹھا کے آگ میں پھینک دو، جس کو میں معاف نہیں کرے گی اس کو میرا خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ جب چارپائی کو اٹھایا گیا آگ میں پھینکنے کے لیے، ماں کی ممتا پھر برداشت نہ کر سکی، چیخ کر چارپائی کے ساتھ چمٹ گئی۔ مدینے کے آقا اپنی آنکھوں سے بیٹے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ بس ماں نے معاف کیا، حضور نے فرمایا جا اس کو خدا نے بھی معاف کر دیا۔ وہ صحابی رسول ہے، اور یہ صحابی رسول ویسے کرنی نہیں ہے۔ حضور کا سلام آتا ہے، مولا کائنات کو جبہ دیا حضور نے کہ جاؤ اویس کو میرا جبہ دینا اور اسے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ معلوم ہوتا ہے جو ماں کا تابعدار ہے اس کی دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہے، ماں کے تابعدار کی دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہے۔ فرمایا یمن کی طرف سے مجھے رحمان کی خوشبو آتی ہے، میرے دوست کی خوشبو آتی ہے، وہ ویسے کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے کوہتور پہ، ماں نے کہا بیٹا بوڑھی ہوں، اگر تیری تلاش کرنا چاہوں تو کہاں تلاش کروں؟ کہا ماں پہاڑی پر تلاش کر لینا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اپنا دیدار عطا کر، فرمایا پہاڑی کی طرف دیکھ۔ اس پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ جب تجلی گرانا چاہتا تھا تو موسیٰ کو کیوں کہا کہ پہاڑی کی طرف دیکھ؟ کیونکہ موسیٰ ماں سے کہہ کے آئے تھے کہ مجھے تلاش کرنا ہو تو پہاڑی پر آنا، پہاڑی کی طرف دیکھنا۔ جدھر ماں کی توجہ ہے میرے اللہ کی تجلی بھی اسی طرف ہے، اس لیے فرمایا کہ پہاڑی کی طرف دیکھنا۔ ماں کا بڑا مرتبہ ہے اور مجھ پر میری ماں کا کرم ہے۔ میں بولنا چاہوں تو کئی گھنٹے بول سکتا ہوں، لیکن پیر بخاری کا یہ حکم ہے کہ جانا ہے، اور میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، اور ملک برادران کو خدا سلامت رکھے۔ یہ ایسی تار چھیڑ دیتے ہیں، کبھی باپ کا کبھی ماں کا، ایسا محبت سے چاہت سے ذکر کرواتے ہیں۔ میرا ان کا یرانہ بھی اسی بات پہ لگا تھا۔ ملک صاحب سے جو میرا اور پیار تھا وہ بھی ماں کے ذکر پر تھا۔ برسی پر ہی میں آیا تو ان کا پیار ہو گیا۔ یہ دعا کریں کہ یہ ہمارا پیار ہمیشہ سلامت رہے، نبھ جائے ہماری لانیاں سوکھیاں نے تے نواڑیاں بہت اوکھیاں نے۔ مدنی صاحب آج بڑی دیر کے بعد آئے اور بڑے خوبصورت خطاب فرمایا، ان کے لیے خصوصی دعا کرتا ہوں۔ یزدانی صاحب ہمارے دوست ہیں، بہت خوبصورت بولتے ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ ثنا خان مصطفیٰ جتنی بھی تشریف لائے پاکستان سے، سب کے لیے دلی دعا ہے، اور خاص کر کے پیر نے جو آج کمال کر دیا، اللہ تعالیٰ اس پیر کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جو کیفیت اور یہ بابا صاحب کی نگری کا آنے والا سونا، ایڈا بھی سونا نہیں جڈا تو سسنے میں بڑے سونا ہو گیا ہوں، بار خوبصورت ہے تو بابا صاحب کی نگری کا، چونکہ بابا صاحب کی بارگاہ کے آنے والا، وہاں کے تو گدا بھی بادشاہ ہے بابا، تو فرید بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی کمر کو بھی سلامت رکھے۔ میں چاہتا ہوں کہ دعا بھی چھوٹی سی میں کرتا ہوں، پھر بارگاہ رسالت میں ہم سلام پڑھیں گے۔ جو ملک برادران کا ایک خاص ذوق ہے، ذکر مولا کائنات ہو یا ذکر اہل بیت ہو، یہ بھی ان کا ذوق ہے، ذکر صحابہ بھی۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ننگ ترنگ ہمارا مسلک ہے، اس میں کوئی اس میں جھکاؤ نہیں ہے۔
ہم سب کے غلام ہیں، صحابہ اہل بیت کے غلام ہیں، لیکن یہ ایک اپنی کیفیت ہے، لگن ہے. جیسے میں بھی نقشبندی ہوں لیکن لگن اپنی اپنی ہے، ذکر اپنا اپنا ہے. وہ جو شعر آپ نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ کفن پہ کیا تھا وہ شعر، دل میں ہو دل میں ہو بغض علی، بدن پہ حج کا آرام اور دل میں بغض علی. یہ کعبے کے پھیرے تو ہیں مگر طواف نہیں، کیونکہ کعبہ وہ ہے کہ جہاں مولا کائنات پیدا ہوئے ہیں. علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمے ہاں، اوتھے تیرا حج ہوندا جتھے علی جمے ہاں. یہ مرتبہ اپنا کسی کا نہیں ہے. کعبے میں سوائے علی کے کوئی اور پیدا ہوا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ اپنا اپنا مرتبہ اور مقام ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ دعا بھی کرتا ہوں اور اس کے بعد سلام کے اشعار. میرے برادر عزیز جناب صاحبزادہ منور حسین بخاری یہ سلام بڑا خوبصورت پڑھتی ہے. یہ تنہا سلام پڑھیں گے آپ اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر، یہ درمیان میں کیمرہ چھوڑ دیں گے، صرف بخاری صاحب سلام پڑھیں گے، اشعار 2 اور خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں. سلام پڑھنے کے یہ ماہر ہیں، قرآن پاک اور سلام حضور کی بارگاہ میں ان سے سنتے ہیں. اور میں تمام اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، بخاری صاحب کا بھی شکریہ جنہوں نے یہ بڑا وقت دیا، اور برادران کا بھی خصوصی طور پہ شکریہ، اور تمام ناظرین کے لیے دعا گو ہوں. اللہ کریم میرے تمام ناظرین کی حضور کی طفیل ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. میرے کریم اپنے محبوب کی رحمت کے صدقے، محبوب کی آمد کے صدقے، حضور کی ولادت باسعادت کے صدقے میرے تمام ناظرین و حاضرین کی جملہ حاجات کو، مشکلات کو آسان فرما دے. میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولادوں کو نیک فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، مملکات پاکستان کو ہر بلا ہر وبا سے محفوظ فرما، خطہ کشمیر کو بھی آزاد فرما دے، فلسطین، لبنان، شام، ایران، عراق، افغانستان کے مسلمانوں پہ کرم فرما. مولا ہمارے اس ملک کو بھی امن کا گہوارہ بنا، ڈی ایم کو قیامت تک آباد و شاد فرما. جناب چیئرمین صاحب کے لیے خصوصی دعا، برادران کے لیے بھی خصوصی دعا، ان کو درازی عمر، تندرستی، عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما. جتنے بھی ثناخان مصطفیٰ تشریف لائے سب کا آنا میرے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پاکستان سے میرے بھائی جناب پی شوکت شاہ صاحب تشریف لائے، ان کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور حضور کے نلان پاک کے تصدق سے ہمارے اس ڈی ایم کو قیامت تک آباد و شاد فرما. خصوصی طور پہ وہ ہماری ماں، جس ماں کے نام سے ڈاکٹر صاحب نے مسجد بنائی، جس کا میں خطیب ہوں. میں نے بڑی مسجد چھوڑ دی تھی کہ اب خطابت نہیں کرنی، وکٹوریہ مسجد چھوڑ کے میں نے کہا تھا کہ آج خطابت چھوڑ دیا، نہیں کرنی، لیکن ڈاکٹر صاحب کی محبت نے مسجد یہاں اسٹوڈیو میں بنا دی، اور وہ بھی اپنی ماں جی کے نام کے ساتھ منسوب کر دی، جس کا میں خطیب ہوں، جمعہ پڑھاتا ہوں. ڈاکٹر رجا صاحب ہمارے متولی ہیں وہاں کے. اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے ہماری اس مسجد کو بھی آباد رکھے، اور اماں جی کے درجات رحمت عالم کی والدہ پاک کے صدقے، سیدہ آمنہ کی آبرو کے صدقے، سید حلیمہ کی لوریوں کے صدقے، خاتون قیامت کی پاک چادر کے صدقے، اور زینب زہرا کی آبرو کے صدقے اللہ کریم ہماری اس ماں کو اور سب کی ماؤں کو اللہ کریم جن کے انتقال ہو چکے جنت الفردوس کا اللہ مقام عطا فرمائے. جن کی مائیں حیات ہیں اللہ کریم ان کی عمریں دراز فرمائے. اسٹوڈیو میں تمام میرے دوست کام کرنے والے، فراز صاحب سے لے کر جتنے بھی احباب اس وقت کام کر رہے ہیں، میرے مولا ان سب دوستوں کی دلی حاجات پوری فرما دے. مدنی صاحب کی دلی حاجات کو پورا فرما دے. رحمت عالم کی رحمت کا صدقہ میرے تمام ناظرین و حاضرین کی جملہ حاجات و مشکلات کو آسان فرما. انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو ہماری محفل میلاد ہوگی، جس میں میں خصوصی طور پہ دعا کا اہتمام ہوگا. اس میں ذکر میلاد مصطفیٰ کا اور دعا کا اہتمام انشاءاللہ ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ آمد مصطفیٰ کے صدقے، رحمت مصطفیٰ کے صدقے جتنے ہاتھ اٹھے ہیں، جتنے آمین کہہ رہے ہیں، میرے مولا سب کی بخشش فرما دے، سب کی حاجات کو پورا فرما دے، سب کی مشکلات کو آسان فرما دے. عرفان بیٹے کے لیے بھی دعا ہے، اللہ کریم اس کو اپنے باپ کا نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. بھائی غفور صاحب کے بچوں کے لیے دعا ہے، بھائی مقبول کے لیے، بھائی منظور کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ درمیان میں جگہ چھوڑ دیں، سلام کے لیے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں. اور سلام کے بعد جو دعا کریں گے وہ
آستانہ عالیہ اجمیر شریف کے سجادہ نشین حضور قبلہ پیر بلال شاہ صاحب مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدا